بندار محدث ہیں، ماں سے مشورہ کرتے ہیں میں فلاں اور فلاں عالم سے پڑھنے جانا چاہتا ہوں. کہا بیٹا مجھے بھی ضرورت ہے اور میں دعا کروں گی، تم اپنی نیت کو خالص کر لو، علم کی برکت اللہ تمہیں عطا کر دے گی. جو قریب قریب کے علماء ہیں ان سے سیکھ لو. بندار کہتے ہیں میں نے ماں کی اس بات پہ عمل کیا، دعائیں بھی لی، اخلاص کے ساتھ پڑھا. وہ علماء جن کے پاس میں نے پڑھنے جانا تھا، ماں تو دنیا سے چلی گئی، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جن سے میں پڑھنا چاہتا تھا وہ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھ لی اور پڑھنے کے لیے میرے پاس نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جنت کا سب سے آسان ترین راستہ جو ہے وہ ماں کی خدمت ہے. صحابی آتے ہیں معاویہ بن جاہم رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے. آپ نے فرمایا ویحک هل لك من ام، کہ آپ کی والدہ ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں دوسری طرف سے آیا، یہی سوال کیا. آپ نے پھر وہی کچھ فرمایا. پھر فرماتے ہیں میں سامنے سے آیا، میں نے یہی بات کی. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا وَيْحَكْ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَسَمَّ الْجَنَّةِ. ماں ہے نا، جاؤ اس کی خدمت کرو، جنت اس کی خدمت میں ہے. فَسَمَّ الْجَنَّةِ إِلْزَمْ رِجْلَهَا، اس کے پاؤں کو دباؤ تمہیں جنت مل جائے. ایک شخص جہاد جیسے عظیم کام کے لیے ذروۃ السلام ہی الجہاد، یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، یہ کوہان ہے ایمان کے، اسلام کی. جب اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پتہ چلا کہ والدین تو رو رہے ہیں، فرمایا ارجع الی ابوی، لوٹ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، جس طرح رلا کے آئے ہو اسی طرح انہیں ہنساؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ. اللہ کے رسول نے واپس کر دیا. فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، اگر وہ اجازت دے تو پھر میرے پاس آنا کہ میں نے جہاد کرنے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ شخص آگے کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا تھا لیکن عورت کے والدین نے انکار کر دیا، مجھے غیرت آئی، میں نے قتل کر دیا، اس گناہ کی معافی ہے؟ قال هل لك من ام، تو معافی کی بات کرتے ہو، قتل ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. هل لی من توبہ، میں توبہ ہے اس میں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ هل لك من ام، ماں ہے آپ کی؟ راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھا کہ سوال تو یہ تھا کہ توبہ ہے کہ نہیں، آپ نے جواب دیا کہ ماں ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ. میرے نزدیک میں نہیں جانتا والدہ کی خدمت سے بڑھ کے اللہ کے قریب کرنے والا کوئی عمل ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائیں اور نتیجہ کیا نکلا، انہیں یہ بات سمجھ آئی. تابعین اور تبع تابعین اور تاریخ ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی احسان دنیا میں دے سکتا ہے. راوی روایت کرتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، ایک شخص ماں کو اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے انی لها بعیرها المذلل ان ازعرت رکابها لم ازعر
میں ایسی سواری ہوں، سواریاں تو تھک جاتی ہیں سامان اٹھا کے، میں اپنی ماں کو اٹھا کے حج کیا، تھکا نہیں ہوں۔ ان ازعرت رکابها لم ازعر، اگر کسی سواری کی لگام ٹوٹ جائے، میں ایسی سواری ہوں کہ جب تک میں نے ماں کو اٹھایا یہ لگام ٹوٹنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، هل قضیت حقها، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تیری پرورش اور ولادت میں جو تکلیفیں اسے برداشت کرنی پڑی، ایک تکلیف کا بھی تم بدلہ نہیں دے سکے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے انی حملت امی علی رقبتی من خراسان فقضیتها المناسک، میں اپنی والدہ کو خراسان سے اٹھا کے لایا ہوں، 1548 کلومیٹر ہے خراسان مکہ سے، میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں اور اسی طرح حج بھی کروایا ہے۔ اترانی قضیت حقها، کیا خیال ہے اب بھی میں نے حق ادا نہیں کیا؟ تو جواب دیا ولا طلقة واحدة، کسی ایک تکلیف کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ولو كقلامة ظفر، یہ ناخن جو بڑھ جاتا ہے جس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، تم نے تو ماں کا اتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔